بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر آفاقی. پروگرام ہے تعلیم، صحت اور سماج. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. ہم اس وقت بیٹھے ہیں سرچ فار جسٹس. یہ ایک ادارہ ہے جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے. لیکن یہاں پر جن احباب کے ساتھ آج گفتگو ہوگی انہیں صرف لاہور ہی نہیں، پاکستان کے تقریباً جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، تنظیمیں ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کے نام سے بخوبی واقف ہیں. میری مراد افتخار مبارک صاحب اور راشدہ قریشی. ان کے بارے میں صرف اتنا میں بتا دوں کہ انہوں نے بچوں پہ ہی فوکس کیا ہے اور آج تک پچھلے 12-15 سال سے بچوں کے حقوق کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کو جو آنے والی پرابلمس ہیں ان کے لیے قوانین سازی کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا ہے شاید ہی کوئی ریاست بھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو آپ اسی شعبے کو خصوصاً بچوں کو ہی کیوں چنا، اور دوسرا یہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ پاکستان میں بچہ جو ہے اس کی حالت کیا ہے اور اس کے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے اسے کس حد تک کم کرنے میں ان کی تنظیم اور ان کی کاوشیں کامیاب ہوئیں. تو جناب افتخار مبارک صاحب، راشدہ قریشی صاحبہ، آپ کو ویلکم. اور آپ کی کاوشیں ظاہر ہے سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں. آپ کا کام بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو افتخار صاحب آپ بتائیے کہ پاکستان میں، ویسے تو دنیا بھر میں کہا ہی جاتا ہے کہ بچہ ہمارا مستقبل ہے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس مستقبل کے ساتھ جتنا گھنونا سلوک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بے شمار واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ کی تنظیم جو ہے سرچ فار جسٹس، اس حوالے سے کیا کر رہی ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ضمیر آفاقی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ آج کے اس پروگرام کے اندر جو بچوں کے ایشوز ہیں آپ نے ان کو جو ہے وہ پرائورٹائز کیا ہے. میں صرف ایک گزارش کرتا چلوں کہ بچوں کے خلاف ہونے والی جو بدسلوکی ہے، بچوں کے خلاف ہونے والا جو تشدد ہے، یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بچے، ان میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی شامل ہیں، وہاں پر بچے جو ہے وہ تشدد کی مختلف صورتحالوں کا نشانہ بنتے ہیں. جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد بچوں پر جسمانی تشدد، اس سے مراد بچوں پر جنسی تشدد، ذہنی اور جذباتی تشدد یا بچوں کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ شامل ہے. تو جس طریقے سے بچوں پر تشدد ایک گلوبل ایشو ہے، تو آف کورس پاکستان کے اندر بھی جو ہے بچے وہ تشدد کی مختلف شکلوں کا جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں. ہم نے اکثر اوقات ٹیلی ویژنز پر دیکھا، اخبارات میں آئے روز ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے مختلف واقعات جو ہے وہ قومی میڈیا میں جو ہے وہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. قومی میڈیا کا میں حوالہ صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پر تشدد کے واقعات کی جو وہ زیادہ تر اطلاعات ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی عوام الناس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے جیسی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے بھی میڈیا ہی ایک اہم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم اس طرح کے واقعات کے بارے میں معلومات جو ہے وہ فوری طور پر لے سکتے ہیں. انہی واقعات کو کلیکٹ کر کے، اکٹھا کر کے مختلف غیر سرکاری تنظیمیں جو ہماری ساتھی تنظیمیں بھی ہیں وہ اس طرح کا ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس بھی پریزنٹ کرتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر بچوں پر تشدد کی اور بالخصوص جنسی تشدد کی درست صورتحال کیا ہے. اچھا، اس طرح کی جو رپورٹس بنانے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا حقیقت کی بنیاد کے اوپر اپنی پروگرامنگ کو ریوزٹ کر سکیں. یعنی جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ بچے کس صوبے میں زیادہ ولنریبل ہیں، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بچے رورل ایریاز میں زیادہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں یا اربن ایریاز میں، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بچے کون سے ایج بریکٹ کے اندر زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت تک بچوں کی ان خاص ضروریات کو جو کہ تحفظ کی ضروریات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید ہم حقیقت پر مبنی اقدامات متعارف نہ کروا پائیں. تو اس لیے اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہے، میں اس کو عام طور پر کہتا ہوں کہ ایک فیکچول پوزیشن ہوتی ہے. یہ ہمیں ایک حقیقت کی جو ہے وہ عکاسی اور ترجمانی کرتی ہے، اور ان تنظیموں کے لیے، ان اداروں کے لیے، نہ صرف غیر سرکاری تنظیموں کے لیے بلکہ حکومتی محکمہ جات کے لیے بھی، جن کی بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو اس طرح کی جو فیکچول پوزیشن ہے وہ ان کے لیے بھی معاون اور مددگار ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح کی پروگرامنگ. اچھا، اس میں ایک سوال آپ ہی کی بات سے جو ہے نا سامنے آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں وہ کتنی کامیاب ہوئیں. دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ گلوبلی ایشو ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کی بات کو کہ گلوبلی ایشو ہے، لیکن
ग्लोबल पूरी दुनिया में हमने कहीं कोई इस तरह का वाक़या नहीं पढ़ा होगा کہ کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی تشدد ہوا اور اسے کے بعد قتل بھی کر دیا گیا ہو. یہ صرف پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں. یہ اتنا ہاربل ہے. ایک تو اس کی وجوہات بتائیے اور ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں. دیکھیے اس میں جو آپ کے سوال کے جیسے 2 سوال ہیں تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ جو سرچ فار جسٹس کی انٹرونشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ راستہ بات کریں گی. دیکھیے بنیادی طور پر جو بچوں پر جنسی تشدد کی واقعات کی جب رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اچھا بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی نمبرز بڑھ گئے ہیں، اعداد و شمار کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. اچھا ان اعداد و شمار کے اندر ہونے والا جو اضافہ ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب شاید وہ جنسی تشدد زیادہ رونما ہونا شروع ہوا ہے، چونکہ میڈیا ہی ہمارے ہاں وہ اہم کلیدی کردار ادا کرتا ہے جو کہ عوام کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مائنڈ میک اپ کرتا ہے، جو ایک اوپینین بلڈ کرتا ہے کہ جی جنسی تشدد کے واقعات اب زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تو جنسی تشدد کے واقعات کا کم یا زیادہ ہونا میڈیا کے اندر اس کی رپورٹنگ کی ریشو کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے. اچھا جیسا کہ آپ نے خاص طور پر اشارہ کیا کہ بچے جو ہیں وہ جنسی تشدد کے بعد ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. میرے خیال میں دنیا کے شاید دیگر ایسے ممالک میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہوں گے اور پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے یا عام طور پر ایک یہ خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات میں ممکنہ طور پر بچوں کے قریبی جان پہچان رکھنے والے افراد جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، جن کو اپنی شناخت کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ جس کو انہوں نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس بچے کی یہ جو بچہ ہے یہ اس فرد کے بارے میں جو ان کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے اندر مرتکب تھا اس کی شناخت بتا سکتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو جو ہے وہ ایسی معلومات وہ فراہم کر سکتا ہے جس سے اس شخص اور اس فرد تک جو ہے وہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو رسائی ہے وہ ممکن ہوگی. تو اس لیے اس طرح کے واقعات کے اندر کبھی طور پر یہ امکان ہوتا ہے کہ جو تشدد کا نشانہ بنانے والے افراد تھے وہ بچوں کے جان پہچان رکھنے والے تھے اور انہوں نے صرف اپنی شناخت کے رویل ہونے کے ڈر سے جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا. باقی تشدد کی آپ دیکھیے جو کرول صورتحال پاکستان میں ہو سکتی ہے وہی کرول صورتحال دنیا کے کسی بھی اور معاشرے کے اندر یا اور ملک کے اندر بھی بچوں کے ساتھ پائی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید ممالک کی باؤنڈریز کے اندر ہم ان کو تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا یہی ماننا ہے کہ گلوبل ایشو ہے، یہ افریقہ کے اندر بھی ہے، یہ یورپ کے اندر بھی ہے، یہ امریکہ کے اندر بھی ہے. ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رسپانس سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بڑے اسٹرینتھن کر لیے ہوئے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن کی سسٹم اپروچز جو ہیں وہ بڑی جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ تشدد کا یا بالخصوص جنسی تشدد کا نشانہ بنے گا تو وہاں پر جو حکومتی محکمہ جات ہیں، جو سوشل سروسز فراہم کرنے والے سرکاری ادارے ہیں، وہ ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر حرکت میں آئیں گے. اس بچے کی رجسٹریشن آف FIR سے لے کر میڈیکل اسسٹنس، کاؤنسلنگ، سوشل سپورٹ یا باقی اگر ان بچے کو اور اس کی فیملیز کو جو بھی جن سٹیپس کے اوپر کوئی سپورٹ درکار ہے تو وہ ایک مرحلہ وار انداز میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک سائنسی انداز کے اندر ان بچوں تک اور ان کی فیملیز تک جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ابھی تک ہم شاید اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ بلٹ اپ کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے. ہم راشدہ سے جاننا چاہیں گے کہ اب ہرڈل کہاں آتی ہے، کیونکہ سب سے پہلا جب کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی زیادتی کا ہو، تشدد کا ہو، ظلم کا ہو، تو وہ فیملی یا بچہ سب سے پہلے، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ادارہ ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں تھانے میں، پھر اس کے آگے آپ کا ریاستی باقی سارے محکمے ہیں. تو آپ کو ہرڈل کہاں سے ہوتی ہے کہ کس طرح کا کوآپریٹ ہو رہا ہے اور اس کے لیے اصلاح کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی خرابی چل رہی ہے تو؟ بالکل. اچھا جب بھی کوئی کیس اس طرح کا جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی پہلا جو کانٹیکٹ پرسن ہوتا ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ پولیس ہی ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو فیملی ہوتی ہے بچے کی، وہ رپورٹڈ کیسز بھی اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں. بہت کم رپورٹڈ کیسز ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک آپ کا جو معاشرتی رویہ ہے، آپ اس کو عزت کا مسئلہ یا پھر کہیں نہ کہیں شاید لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر ہم نے رپورٹ کر بھی دیا تو کیا ہوگا. پھر جیسے وی افتخار صاحب بھی بول رہے تھے کہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، فیملی کے بھی سم ٹائمز لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ دب جاتے ہیں اور رپورٹ نہیں ہوتے. اب پہلے سے خاصا بہتر جو رسپانس ہے وہ ہوا ہے پولیس کا، کیونکہ اتنے زیادہ کیسز جو ہے رپورٹ
हुए ہیں اور سم ٹائمز جو ہے وہ اس پہ مختلف کیسز پہ نوٹس لے لیا جاتا ہے اور پولیس کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو رسپانس کرنا ہے. لیکن ہرڈل وہاں پہ آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایکچولی کہ اگر بچے کے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے تو امیڈیٹلی رپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے. وہ جو اننیسیسری ڈیلے ہے رپورٹنگ کے اندر, کیونکہ جب آپ جو ہے وہ کرتے ہیں رپورٹ کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں, فار ایگزامپل ود ان 24 آورز آپ نے رپورٹ کرنی ہے تاکہ بچے کا میڈیکل ہو سکے, اور آپ کی جو FIR ہے وہ اسی میڈیکل کے بنیاد پر جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اور لیکن لوگوں کو نہیں پتا, پھر بچے کو نہلانا نہیں ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر بچہ جو ہے وہ ابیوز ہو گیا ہے تو اس طرح سے کیسے کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اچھا, آپ کے کیا مطلب یہ اس وقت جو ہمارا روایتی تھانہ کلچر ہے جہاں پر ایک اچھا خاصا سمجھدار آدمی بھی جاتے ہوئے ڈرتا ہے, اور اس طرح کے واقعات میں تو ویسے ہی لوگ نہیں جا رہے ہوتے, تو میرا مطلب یہ سوال ہے کہ کیا ان بچوں کے لیے, خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے, کوئی علیحدہ سے یہ سارا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ صرف انہی کو ہی ڈیل کیا جائے؟ سر ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. ہم لوگ تو جب بھی ہماری احکام بالا سے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایک چیز یہ کہ کوئی فیمیل انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ اس طرح کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے, تاکہ تھوڑا سا بچے کا کمفرٹ لیول جو ہو. ظاہری بات ہے انویسٹیگیٹ تو آپ نے کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انویسٹیگیشن کے اوقات کار ہیں وہ یوزلی جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم کے ہوتے ہیں, شام میں ہوتے ہیں, صبح جو ہے وہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ مارننگ میں بچے کی کمفرٹ لیول کو دیکھتے ہوئے ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے کہ وہ صرف سارٹ آف انویسٹیگیشن نہ ہو, بچہ اس میں کمفرٹ فیل بھی کرے, بچہ آپ کو کچھ بتا بھی سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاؤنسلنگ, بچے کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے. بچہ جب ابیوز ہوتا ہے تو وہ ایک بہت شدید والے ٹراما میں ہوتا ہے. اس نے وہ کہیں نہ کہیں اگر اس کے کوئی جاننے والا ہے یا کسی اپنے کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کا شکار ہوا ہے تو اس کا ٹرسٹ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹوٹا ہوتا ہے, اعتماد کی کمی اس میں ہوتی ہے. اتنا بڑا سنگین واقعہ, پھر جو فیملی اتنی زیادہ پریشان اور وہ جو ہمارا پورا ایک سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے تو بچہ بہت زیادہ ٹراماٹائز ہوا ہوتا ہے. افتخار صاحب, آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے یا قوانین سازی کے حوالے سے یا انہیں تحفظ دینے کے حوالے سے کافی سارے ادارے سرکار نے بنائے ہوئے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی ادارہ یا محکمہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اور یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ان معاملات کو زیادہ خراب کرنے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ کا اس میں نالج بہت زیادہ ہے, آپ بتائیے خصوصاً بچے, کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے یا ہمارا جو ایشو ہے اس وقت وہ بچہ ہے, بچے کو میکسیمم ہم بنا کوئی تکلیف پہنچائے کس طرح سے ریسکیو کر سکتے ہیں اور کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس آپ کے سوال کی دو جز ہیں میرے خیال میں. ایک پہلا جز تو یہ ہے کہ زیادہ انویسٹمنٹ اور زیادہ کوشش, زیادہ جدوجہد اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ. اب اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے, اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 بچوں کو امپاور کریں, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لیے, ملک کے لیے, اور ویسے بھی فیزیبل نہیں ہے کہ کسی بچے کے ساتھ آپ 24 گھنٹے کوئی گارڈ تو اس کے ساتھ تعینات کریں. تو بچوں کی اپنی امپاورمنٹ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. بچوں کو یہ پتا ہو گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے اور سیکرٹ ٹچ کیا ہے. بچوں کو ایسی صورتحالوں سے واقفیت کروائی جائے جن میں بچے مشکل حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں, اور نہ صرف واقفیت کروائی جائے بلکہ ان کو ایسی سکلز دی جائیں, ایسی ایکسرسائزز کروائی جائیں کہ اس طرح کی مشکل صورتحال سے اگر بچے دوچار ہوں تو انہوں نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے ایسی سچویشنز کے اندر. مثال کے طور پر کہ اگر ان کو کوئی اجنبی جو ہے وہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرے تو بچوں نے شور مچانا ہے, چلانا ہے, بھاگ جانا ہے, بھاگ کر کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر کچھ لوگ موجود ہوں اور مدد کے لیے پکارنا ہے. تو یہ یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے اس کی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کی اپنی پاورمنٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کے والدین کی سینسٹائزیشن, بچے کے اساتذہ کرام کی سینسٹائزیشن اور ٹریننگ, بچے کی جو کمیونٹی کے دیگر افراد ہیں جو ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں, دادا دادی, چچا چچی, جو ہمارے معاشرتی ریلیشنز ہیں اور جو باقی ہمارے کمیونٹی نوٹیبلز ہیں, ان سب کو جو ہے وہ اس پوری ڈسکشن کے اندر, اس ڈسکورس کے اندر انگیج کرنا از حد ضروری ہے. اب دوسرا جو سوال کا پارٹ تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہو جائے, تو دیکھیے افاقی صاحب, یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے ہاں بڑا شدید بحران ہے انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کا. حکومتی محکمہ جات میں سے زیادہ تر محکمہ جات جو ہیں وہ آئسولیشن میں کام کرتے ہیں, وہ اپنے گیون دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق کام کرتے ہیں اور اس سے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ کام نہیں ہے. لیکن بچوں کا تحفظ اور بچوں پر تشدد کا خاتمہ ایک ملٹی ڈپارٹمنٹل انگیجمنٹ جو ہے وہ مانگتا ہے. اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر, صوبائی سطح کے اوپر بالخصوص
اور ہر صوبے کے اندر کیس مینجمنٹ اور ریفرل سسٹم کا ایسا قانون لے کے آیا جائے جس میں لیگلی طور پر, قانونی طور پر مختلف محکمہ جات کی ذمہ داریوں کا تعین کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ ابیوز ہو جاتا ہے تو اس کو سروسز فراہم کرنے کے لیے کس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہوگا, اور قانونی طور پر پابند کر دیا جائے ان محکمہ جات کو کہ وہ اپنی سروسز کی پروویژن اس بچے کو انشور کریں گے. اور یہ سٹارٹنگ آف کمپلینٹ سے لے کے کلوجر آف کیس تک, جس کو ہم کیس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, پورے کا پورا ایک سسٹمیٹک وے میں چلانا چاہیے. ابھی تک آفاقی صاحب میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, جو بڑی تشویش کی بات ہے کہ آج تک پنجاب کے اندر کمپریہنسو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی جو ہے وہ فارمولیٹ نہیں ہو سکی, وہ متعارف نہیں ہو سکی. کبھی اس کے اندر حکومتی مینڈیٹس کا مسئلہ رہا, کبھی اس کے اندر جو ہے وہ حکومتوں کی تبدیلیوں کا مسئلہ رہا, کبھی اس کے اندر مختلف حکومتی پرائرٹیز کا ایشو رہا, چیلنج جو ہے وہ رہا. تو یہ تمام تر جو وجوہات ہیں یہ ہرڈلز کریٹ کرتی رہیں کہ صوبے کے اندر ایک جامع جو چائلڈ پروٹیکشن پالیسی ہے وہ مرتب نہیں ہو سکی. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میرا پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ جلد از جلد صوبے کے اندر چائلڈ پروٹیکشن پالیسی مرتب کی جائے, چونکہ چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایٹ دا حکومتی لیول کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے مرحلہ وار بچوں کی تحفظ کو انشور کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں. اور یہ ایک بڑا سنگین گیپ ہے اور بحران ہے. عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس انسیڈنٹس کے بعد سب سے پہلا جو ڈیمانڈ آتی ہے وہ سزاؤں کے اندر مزید اضافے کی آتی ہے. وہ چوکوں کے اندر, چوراہوں کے اندر مجرمین کو جو ہے وہ لٹکانے کی بات آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزاؤں کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو اور حکومت کو اپنا شفٹ بچے کے بہترین مفاد کی طرف شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بچے کی ریہیبلیٹیشن زیادہ پرائمری کنسیڈریشن ہے. تو بچے کی بحالی کے لیے جو پورا ایک سسٹم اور سٹرکچر ریکوائر ہے اس کو ان پلیس کرنا اور اس کو آپریشنل رکھنا اور ایفیشینٹ انداز میں چلانا بہرحال حکومتی محکمہ جات کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کو جلد از جلد جو ہے وہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برآں ہونا چاہیے. آپ نے ایک بڑی ابھی اسی آپ کی بات میں سے ایک بڑی خوبصورت بات آئی کہ بچے کو ابیوز یا اس کے ساتھ تشدد یا کوئی واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل, بنیاد تو یہ ہے نا. اس حوالے سے اب ظاہر ہے نہ تو آپ پورے ملک کے جو اگر ہم ویسے ہی کریں تو کوئی کروڑوں کے بچے ہوں گے, نہ تو آپ اکیلے یا آپ کی تنظیم وہاں تک پہنچ سکتی ہے, نہ ریاست کے پاس کوئی ایسا یا حکومت کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ وہ ہر بچے کو جا کر سمجھائیں. تو اس کے لیے جو تعلیمی نظام ہے ہمارا, جو اسکول ہیں, نجی اسکول ہیں, سرکاری اسکول ہیں, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایک اس کا کوئی لیکچر, کوئی اس کی کنسلٹیشن, کوئی طریقہ کار ایسا وضع کیا جائے کہ اسکولوں میں بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے؟ اور دوسرا مطلب یہ بھی آپ ہی تجویز کریں کہ کیا نصاب میں کوئی ایسا چیپٹر شامل کرنا چاہیے جو باقاعدہ طور پر ان بچوں کو ٹیچر جو ہیں وہ نصاب کے طور پر پڑھائیں تاکہ وہ بچے محفوظ رہ سکیں؟ فاقی صاحب اگر اس پہ میں آپ کو کامنٹ کروں تو آپ کی یہ دونوں باتیں جو ہے نا وہ بے حد امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن دی جائے, اور دوسرا جو ہے ان کے کریکولم کے اندر, ان کے نصاب کے اندر اس طرح کی انفارمیشن جو ہو. اگر میں اپنی سرچ فار جسٹس کی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے, تو میں آپ کو صرف ہمارا ایک چھوٹا ادارہ ہے, لیکن اگر میں اپنے ادارے کی ایفرٹ کروں تو پچھلے کوئی 3-4 مہینے کی اگر میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں تو ہم ڈائریکٹلی کوئی 1 لاکھ سے زائد بچوں تک ڈائریکٹلی پہنچے ہیں ود دا سپورٹ آف یونیسیف. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لاہور میں ہم پہنچے ہیں, ہم لوگ رحیم یار خان تک, ہم لوگ بہاول پور تک ڈائریکٹ خود بھی گئے ہیں, اور اپنے دوسرے لوگوں ٹیچرز کے تحت ہم اگر مختلف ڈسٹرکٹ میں جا کے جو ہے وہ ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں, ٹیچرز سے بات کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے, وہ کون سے مناسب الفاظ ہوں گے, وہ کیا طریقہ کار ہوگا, کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ شاید اس پہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا. تو ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارے جیسا ادارہ جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد بچوں کو ڈائریکٹلی ریچ کر سکتا ہے, تو کیا پھر جو ہے وہ گورنمنٹ اگر کرے یا باقی ادارے, تو گورنمنٹ کے لیے کیا امپاسبل ہے؟ نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ ٹیچرز کی تو ٹریننگ ہوتی ہے, ٹیچرز تو جو ہے وہ آپ کا ادارہ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے جہاں پہ ٹیچرز کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ کی دی جاتی ہے. کیا اس ٹریننگ میں جو ہے وہ نہیں چائلڈ پروٹیکشن کو انکلوڈ کیا جا سکتا؟
کیا اسکول کے اندر آپ 0 پیریڈ جو ہے وہ ڈینگی کا 0 پیریڈ چل سکتا ہے یا کسی اور کوئی بھی ایشو آ جائے, کرونا کی اب وبا آئی تو آپ نے جو ہے وہ بچوں کو ایک تو گھر بھی بٹھایا, لیکن کس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کیا نا, کیونکہ ایک سچویشن ایسی بنی تو آپ کو اس کو مینیج کرنا پڑا. تو کیا آپ اس کو بھی سیریسلی نہیں اس طرح سے لے سکتے؟ آپ اسکول کے اندر کمپلسری, لیکن وہ کمپلسری کب ہوگا؟ جب نصاب کے اندر ہوگا. ٹیچر نصاب سے ہٹ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی, کیونکہ انہوں نے ایک پورا ان کے پاس نصاب ہے, کتاب ہے جو انہوں نے سال کے اندر کمپلیٹ کرانی ہے اور اسی کا ایگزام ہونا ہے. آنسریبل بھی وہ اسی کے ہیں. انہوں نے کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی, ان سے پوچھا یہ جانا ہے کہ یہ آپ کا ایک سیٹ نصاب تھا اور اس نصاب کو آپ نے کمپلیٹ کرایا کہ نہیں کرا. سو اگر ٹیچرز بچوں کے نصاب کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن کے چھوٹے میسیجز, کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی اسٹوری کی شکل میں, کوئی ڈرائنگ کی شکل میں, کچھ اس طرح سے جس سے بچے جو ہیں وہ انجوائے بھی کر لیں اور کھیل بھی میں جو ہے وہ سیکھ بھی لیں, تو کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. کچھ چیزیں آپ کو جو ہے وہ لازمی طور پہ کرنی پڑیں گی, اور میں نہیں مانتی اس بات کو کہ آپ ریچ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی صاحب میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں راشدہ کے پوائنٹ میں, اور یہ آپ کے اس سوال سے بھی لنک ہوگا کہ دیکھیے ابھی تک بہت سارے اسکولوں کے اندر جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کے انسٹرکٹرز بھی موجود ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی ٹیچر ہیں. کبھی پہلے ہوا کرتے تھے, آج کل پتہ نہیں. اچھا, ہماری بہت سینئر جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی تجویز دی تھی ایک فورم میں. وہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ کے ناظرین تک پہنچ سکے. ان کی یہ تجویز تھی کہ ہر سکول کی سطح پہ, اور اس کو کم از کم ہم ہائی سکول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایک سکول سوشل ورکر ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے گیون جو مینڈیٹ ہے, یعنی جو کریکولم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی پر فوکس ہوتا ہے. تو ان کا خیال تھا, ان کی تجویز یہ تھی کہ سکول کی سطح پہ ایک سکول کا سوشل ورکر اگر ہوگا تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ اس نے جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پر یہ بچوں کے ساتھ کنڈکٹ کروانی ہے. اچھا, کیونکہ یہ صرف چائلڈ ابیوز تک بات محدود نہیں ہے. بعض دفعہ ڈینگی آتا ہے تو اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے حوالے سے ہاتھ دھونے کے اوپر, پینے کے صاف پانی کے اوپر, بچیوں کے جو بہت سارے ہائیجینک ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ان کی تربیت ہونی چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے. تو ان کا خیال تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ کمپیوٹر پڑھانے کے لیے کمپیوٹر اساتذہ کا تقرر کر سکتی ہے, عربی پڑھانے کے لیے قاری صاحبان کا تقرر کر سکتی ہے, یا باقی جسمانی تربیت کے لیے پی ٹی ٹیچرز کا تقرر کر سکتی ہے, تو یہ جو ہمارے سماجی ایشوز ہیں جن کا تعلق بچوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ, ان کی پروٹیکشن کے ساتھ, ان کے سروائیول کے ساتھ, ان کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے, تو اگر ایک اسکول سائیکالوجسٹ یا اسکول سوشل ورکر کی اگر ایک پوزیشن جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے اور انٹیگریٹ کروا دی جائے, انٹروڈیوس کروا دی جائے, تو یہ بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیکالوجسٹ کا ہونا اسکول میں بہت زیادہ ضروری ہے, جو ارلی ڈیڈکٹ کر لے بچے کے بیہیویئر سے, بچے کو دیکھ کے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ ہوتے ہیں نا, فار ایگزامپل کہ بچے کو کہیں کوئی تنگ کر رہا ہے, بچے کی ایجوکیشن میں, پڑھائی میں کچھ مسائل آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں, تو بہت پہلے اس کا تدارک جو ہے. اچھا, افتخار صاحب, راشدہ قریشی صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. اور آج کا برل یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر مطلب آپ کے پاس کبھی وقت ہو تو ہم مطلب میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے چینل پہ اس کی ایک سیریل کے حوالے سے 15 منٹ کے مختلف ٹاپک, کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کے اوپر بہت بات ہونی چاہیے. لیکن آپ دونوں سے ایک کامنٹ مختصر, یعنی کہ چھوٹے لفظ میں, کہ پیرنٹس کہاں کھڑے ہیں اس میں. دیکھیے باقی صاحب, پرائمری رسپانسبلٹی والدین کی ہے بچوں کی پروٹیکشن میں. ہم صرف اور صرف حکومت کے اوپر, ریاست کے اوپر ذمہ داری عائد کر کے بطور والدین جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. پہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے کہ والدین جو ہیں وہ پرائمری کیئر گیور ہیں. وہ بچوں کو اس طرح سے گروم کریں, اس طرح سے ان کی تربیت کریں, اس طرح سے ان کی جو ہے وہ ٹریننگ کریں کہ وہ بچے خود مشکل حالات میں اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو سکیں. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے والدین کو خود یہ معلومات جو ہے وہ لینا ہوگی, ان کو رسپانسبل پیرنٹنگ جو ہے وہ سیکھنا پڑے گی. ذمہ دار والدین کیا ہوتے ہیں, 21ویں صدی کے بچوں کی پرورش کن طریقوں سے ہوگی, اس کے اوپر والدین کا اپنا آگاہ ہونا بھی جو ہے وہ از حد ضروری ہے, کیونکہ والدین آگاہ ہوں گے تبھی وہ بچوں کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکیں گے. ایک کمنٹ آپ پلیز. میں بالکل, میں تو صرف اتنا فاقی صاحب کہوں گی کہ خدارہ پیرنٹس جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑا تربیت پہ بھی فوکس کرنا شروع کریں. ہم نے جتنا ابھی تک میں نے کام کیا ہے, جو چیز ایک الٹیمیٹلی ایک نتیجہ نکل کے آتا ہے نا فاقی صاحب, وہ یہ ہے پیرنٹنگ. ہم 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے, جن بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں انہی کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, انہی کو اگنور کر رہے ہیں. سو
पेरेंट्स को जो है वो थोड़ा सा इस पे फोकस करने की। बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक़्त का, और इतनी ये मालूमाती जो बातें आपने की हैं, इंफॉर्मेशन दी है, ये लोगों तक जाएगी। तो आपने देखा इफ्तिखार मुबारक साहब को और राशिदा कुरैशी साहब से आपने सुना बच्चों के हवाले से कि बच्चों को हम महफूज कैसे रख सकते हैं। बुनियादी तौर पे क्योंकि बच्चा हमारा फोकस है और वही हमारा फ्यूचर भी है। अगर हम बच्चे को निगलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को, क्या अपने मुल्क को भी जो है वो निगलेक्ट करते हैं। हम अच्छी नस्ल नहीं दे सकते, अच्छे बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन इनकी बातों से जो मुझे समझ आई है और जिसे मैं अपने नाज़रीन तक शेयर भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि नंबर 1, क्योंकि कोई भी अदारा, वो निजी अदारा हो, फ़र्द हों, वो सारे बच्चों तक नहीं पहुँच सकते। तो ये रियासत की बहरहाल ज़िम्मेदारी है कि रियासत जो है बच्चों को अपना बच्चा समझते हुए उनके लिए पॉलिसियाँ बनाएं, जहाँ जहाँ फ्लॉज हैं उन्हें दूर करें, थानों का निज़ाम बेहतर करें, बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो बच्चों के हवाले से जहाँ पर इनको इंटरटेन किया जाता है, इस तरह के केसेस को देखा जाता है, वो एक अलहदा से बनाने चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। उसके साथ आज अगर आप एक छोटी सी उसे गाली निकालते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, चाहे जाए कि उसके साथ कोई बड़ा वाक़या हो जाए। तो हम जैसे लोगों की ये ख्वाहिश है कि हमारा जो बच्चा है वो महफूज रहे, उसे रियासत भी तोहफ़्फ़ दे, उसे मुआशरा भी तोहफ़्फ़ दे, उसे उसके पेरेंट्स भी तोहफ़्फ़ दें। इसके साथ निसाब बहुत अहम चीज़ है। हम अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आजकल इमरान खान साहब के साथ उनके जो मामले खसूसी हैं, करिकुलम जो डेवलप कर रही हैं, मरियम चुगताई साहबा से यहाँ पे मतलब उनसे गुजारिश भी करेंगे कि आप निसाब बना रहे हैं, आप अच्छी सोच रखती हैं, लेकिन उसके साथ अगर निसाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई शामिल कर लें, कोई पैराग्राफ शामिल कर लें और उसे लाजमी कर दें कि टीचर जो ऐसे पढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक बहुत बड़ी इसमें कंट्रीब्यूशन होगी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हम इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल और हमारी बातें, हमारा काम अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, क्योंकि ये मेरे मसाइल नहीं हैं, ये आपके नहीं हैं, ये पूरे मुल्क के मसाइल, हम सब के मसाइल हैं। हमें इन मसाइल को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया।